अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सियासी जमातें और उनका मुस्तकबिल। ख़ास तौर पर बुशरा बीबी, इमरान खान और खावर मलिका ने जिस तरह इल्ज़ामात लगाए, इनके पीछे कितनी सदाकत है। अगर नून लीग पंजाब के अंदर सूबाई सीटें जीत के इलेक्शन में आ जाती है तो इनका अगला वज़ीर आला कौन होगा, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में कितनी नेशनल असम्बली की सीटें हासिल कर सकती है और सूबाई असम्बली में, इसके ऊपर तफसीलन आज बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारक अली विरक साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज हम उनसे इसकी जो है ना वो राय लेंगे। जी तारक अली विरक साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये सियासी सेटअप है मौजूदा, जो ये कशमकश चल रही है, इस पर सियासी जमातों का क्या अमल दखल है, और आने वाला वक्त आप क्या देख रहे हैं? बहुत जी शुक्रिया जी। देखें, आपको पता है इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन है और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी उन्होंने जो कैंपेन है वो शुरू कर दी है। और इस हवाले से जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने छोटी जमातों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद जब से पाकिस्तान वापस आए हैं तो वो अपने मुकदमात के साथ साथ जो है वो सियासी राब्ते उन्होंने भरपूर तरीके से शुरू किए हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने MQM से रब्ता किया और MQM जो है वो आपको पता है उन्होंने नून लीग से इत्तेहाद कर लिया है। उसके बाद जो है मौलाना फजल रहमान ने भी उनसे सियासी इत्तेहाद कर लिया है। कल जो है वो स्काफ लीग के साथ भी उन्होंने रब्ता किया और चौधरी शुजात साहब से उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने तो अपनी भरपूर सियासी कैंपेन शुरू कर दी है। उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पूरे KPK में उन्होंने अपने कन्वेंशन किए हैं, जलसे किए हैं। उसके बाद यौम तसीस जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा जलसा जो है वो कोयटा में किया है। और इस तरह से वो अभी भी उनके जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी वो मुख्तलिफ जलसे कर रहे हैं। और सियासी तौर पर जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने लाहौर डेरे लगाए हुए हैं और लाहौर के पंजाब के जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उनसे उनकी मुलाकातें जारी हैं। और कुछ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। और जनूबी पंजाब में जो उनकी सियासी रहनुमा हैं जिसमें यूसुफ रजा गिलानी है और दीगर जो उनके लोग हैं, आपको पता है कि जनूबी पंजाब से हर मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अच्छी सीटें ले लेती है, तो वो पीपल्स पार्टी उसको मजीद मजबूत करने की आप कोशिश क्या कर समझ रही रहे है हैं कि और कोशिश पंजाब कर के रही है कुछ अंदर ज्यादा। नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरदारी साहब इस मरतबा टफ टाइम देने जा रहे हैं? समझ नहीं है कौन टफ टाइम देने जा रहा है, समझ नहीं आई, जरा जरदारी दोबारा क्वेश्चन साहब क्या करना इस रिपीट। मरतबा नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने जा रहे हैं? देखें जी, जो ओवरऑल सूरत लग रही है ना, जिस तरह से नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिस तरह से आप देखिए उनके मुकदमात खत्म हो रहे हैं, जिस तरह से दीगर सियासी जमातें उनके साथ शामिल हो रही हैं और सियासी इत्तेहाद बना रही हैं, और वो लग तो ऐसे रहा है कि जैसे उनको क्लीन चिट मिल गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उनको लाडला कहा जा रहा है। जैसे पहले इमरान खान को लाडला कहा जाता रहा, अब नवाज शरीफ को लाडला कहा जा रहा है। तो ये सूरत हाल है अब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपको पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको भरपूर तरीके से तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनके दीगर रहनुमा जो हैं वो उनसे कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया अब किधर चला गया है, जिसकी बिना पर आप इधर से गए थे। आपका जो बयानिया था जब आप लंदन से जब वापस आए हैं तो आपका बयानिया टोटल तौर पर तब्दील हो गया है। तो वो तो उन पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो उनकी तनकीद को बड़े अच्छे अंदाज से, जी बड़े प्यार और मोहब्बत से जवाब दे रहे हैं। वो उस तरह से जवाब नहीं दे रहे, वो कोई तनकीद नहीं कर रहे, क्योंकि जी जी वो उन्होंने अपने बयानिया में ये तय किया हुआ है कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने जो जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी मैंने उनका जो मामला था अल्लाह पर छोड़े हुए, अब मुझे पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान के मामला को बेहतर करना है, क्योंकि अब सियासत की वो सूरत हाल नहीं रही नहीं, ये जिस तरह नारे से नहीं, पहले। नहीं, ये नारे तो होते हैं तारक साहब, इलेक्शन के दौरान ये नारे सुने जाते हैं, लेकिन जो ही सीट के ऊपर विराजमान होते हैं हमारे, जितने भी आप देख लें माजी में भी और आने वाला वक्त अल्लाह करे अच्छा हो, तो उसके बाद ये भूल क्यों जाते हैं? ये बात आपकी ठीक है
کہ جو منشور لے کے آتی ہے، جس منشور پہ الیکشن لڑتی ہیں سیاسی جماعتیں، وہ اپنا منشور بھول جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ گزشتہ 4 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب ایک منشور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لے کر آئے تھے، ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، جی لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے نہ کسی کو نوکری دی نہ گھر دیے، لیکن وہ سیاسی انتقام کی طرف چل نکلے، اور سیاسی انتقام کی چکر میں انہوں نے اپنا جو ٹائم تھا وہ ضائع کیا، اور پاکستان میں جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہو سکا. اب بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ طارق اب صاحب، یہ سیاسی آپ کا، جماعتوں کے جو یہ میں آپ کو قائدین ہیں. یہ انٹریپ کروں گا، یہ آپ نے بڑا اچھا اچھی بات کی. میرا سوال یہ ہے، یہی وہ بات آج کیا نواز شریف صاحب تو نہیں دہرا رہے؟ نہیں دیکھیں، ابھی پہلے تو ہم اس حوالے سے کوئی پشین گوئی تو نہیں کر سکتے، لیکن اب جو لگ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے، جو ان کے بیانات ہم سن رہے ہیں، وہ اب سیاسی انتقام کے چکر سے نکل چکے ہیں. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سیاست میں انتقام تو لینا تھا عمران وہ خان لے صاحب کو لیا. تو پھر الیکشن میں اب حصہ لینا چاہیے تھا نا؟ پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے، اور پاکستان کی وہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کی معیشت بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ جو امیج خراب ہوا اس کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو قائدین ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان کے چیئرمین جیل میں ہیں، اور دیگر جو بڑے ان کے لیڈر تھے وہ آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے اور دیگر جماعتوں میں چلے گئے ہیں. تو اس وجہ سے اب آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ بن گئی ہے، پرویز خٹک صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو وہ اب پی ٹی آئی کی وہ صورتحال نہیں رہی جو پہلے تھی. اب نوجوان جو ہیں وہ کافی حد تک پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ وہ بڑی حد تک جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صورتحال جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ قدرے الیکشن مختلف جب نظر. آئیں گے، لوگ ووٹ دیں گے تو پھر ہی کلیئر ہوگی. لیکن ابھی تک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی صورتحال بڑی خراب لگ رہی ہے، اور نہیں لگ رہا کہ کوئی آئندہ الیکشن میں کوئی بہت بڑی پوزیشن حاصل کر سکے. اچھا طارق علی صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو خاور مانیکا نے ابھی الزامات لگائے ہیں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ پہلے اب تک تو نہیں لگائے گئے، اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سیاسی انتقام کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی ٹول ہے؟ دیکھیں یہ جو الزامات ہیں نا، ویسے اصولی طور پہ تو اس طرح کے اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی ہو، مانے کا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پہلے ہمارے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں. دیگر میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو پہلے اس طرح سے کرتی رہی ہیں، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر ایسی صورتحال تھی تو مانے کا صاحب کو پہلے چاہیے تھا کہ وہ یہ باتیں کرتے. جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ اقتدار کے مزے ان کے ساتھ لیتے رہے ہیں. اب چونکہ وہ جیل میں چلے گئے ہیں تو ان کے حوالے سے یہ باتیں کرنا انہوں نے شروع کر دی ہیں. پہلے کرتے، کیونکہ وہ بشرا بی بی سے تو نکاح انہوں نے بہت پہلے کیا تھا، یہ بات تو ان کو پہلے کرنی چاہیے تھی. آج وہ مطلب میڈیا پہ آ کے اپنی سابق اہلیہ پہ اس طرح کی الزام تراشی. دیکھیں ایک بہت اچھا وقت گزرا ہوتا ہے میاں بیوی کے، ان کے بچے ہیں، اور بچے کیا سوچیں گے کہ ہمارا والد جو ہے ہماری جی. والدہ پہ کس طرح کے الزامات لگا رہے. دیکھیں ہو بھی سکتی ہیں ایسی باتیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو اس طرح سے میڈیا پہ آ کے کرنا مناسب نہیں. اچھا طارق صاحب آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا، آنے والا پرائم منسٹر اور پنجاب کا چیف منسٹر یہ کون ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ پہلے کہنا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے، نہیں، لیکن اب صورتحال جو لگ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی نے کافی جو ہے وہ نون لیگ کو ڈینٹ ڈالا تھا اور اپنی پوزیشن بہت مضبوط کی تھی. لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی کی وہ صورتحال نہیں رہی تو پارٹی یا نون لیگ ہے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ہے، 3 بڑی پارٹیاں ہیں. اس کے علاوہ پنجاب میں تو کوئی پارٹی نظر نہیں آتی. تو اب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ ان پہ اب برا وقت چل رہا ہے. ان کے جو قائدین ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان کو اس طرح سے کمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صاف ظاہر ہے، مجھے تو نون لیگ ہی لگ رہی ہے کہ وہ زیادہ جو ہے وہ سیٹیں لے لے گی، اور کچھ سیٹیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی لے جائے گی، اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی تک جو نوجوان ہیں پاکستان کے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. تو پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ ہے کہ پرائم منسٹر آپ دیکھیں
تو نون لیگ کے جو قائدین ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم چوتھی مرتبہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے اور تو وہی نواز شریف انشاءاللہ صاحب وزیر وزیر اعظم اعظم ہوں بننے گے۔ جا رہے ہیں نا، لگ یہی رہا ہے۔ نہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں اور عوام چاہتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے قائدین کہتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ طارق علی لیکن ورق صاحب، ایک چونکہ آخری سوال آپ سے، سر یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اتحادی جماعتیں مل کے حکومت بنا سکتی ہیں؟ دیکھیں سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، سیاست میں آپ نے دیکھا کہ جن کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی تو وہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اکٹھے رہے ہیں۔ نون لیگ کے ساتھ اپوزیشن میں آپ کو پتا ہے خورشید شاہ صاحب جو تھے اپوزیشن لیڈر تھے اور خان صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہ اکٹھے مل کے انہوں نے اپوزیشن کی ہوئی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب سے پی ٹی آئی پہ یہ کرائسس چل رہا ہے تو انہوں نے یہ ان کے بیانات آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ کسی بھی پارٹی کو اس طرح سے دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو جو ہے نا وہ یکساں مواقع ملنے چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کا رویہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی انتقامی سیاست نہیں کرنا چاہتے، نہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں مطلب لیول پلینگ فیلڈ ہوگا تو تمام سیاسی جماعتیں اپنی بھرپور کمپین کر سکیں گی۔ یہ اس لیے پی ٹی آئی کو بھی جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے اور وہ ان کا جو نشان بلہ ہے ان کو دیا جائے اور ان کو بھی کمپین کی اجازت دی جائے۔ تو اس حوالے سے کچھ یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی کوئی سیاسی لحاظ سے کوئی وہ ایک ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے۔ سیاسی اتحاد ہو۔ بہت شکریہ طارق علی ورق صاحب۔ ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ طارق علی ورق صاحب تھینک ہمارے یو۔ ساتھ موجود تھے۔ یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔